बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम अल्लाह ताला के बहुत ही प्यारे नाम अल-हसीब को देखेंगे। अल-हसीब के 3 मायने किए जाते हैं। एक तो जो दे, इतना ज़्यादा दे कि इंसान की इमेजिनेशन से बियॉन्ड। अगर अजर दे तो बेतहाशा, और अगर सज़ा दे तो वो भी बेतहाशा। इंसान की सोच से बढ़कर उसको लौटाए। एक और मायने भी इसका ये है कि काफ़ी हो जाएगा। अल-हसीब हुवल काफ़ी, यानी अल-हसीब वो ज़ात है जो काफ़ी है। इंसान खुद तो कमज़ोर है, मगर जब वो अल्लाह का सहारा ले लेता है, इसी पर भरोसा रखता है, तो फिर अल्लाह ताला काफ़ी हो जाता है उसके लिए। और ये सिर्फ किसी और के लिए तसव्वुर नहीं की जा सकती, और वो अकेला ही सबके लिए काफ़ी है। ग़ज़वे उहद में सहाबा को जब बताया गया कि काफ़िर वापस आ गए हैं और वो कह रहे हैं कि हमने इन्हें छोड़ना नहीं है, तो सूरह अल इमरान में आता है, फ़ज़ादहुम ईमान वक़ालू हस्बुनल्लाहि व निअमल वकील। हमारे लिए अल्लाह ही काफ़ी है और वो बेहतरीन वकील है। और अल्लाह ने फिर बताया कि इनको क्या मिला इस कलमे के कहने पर। वो अल्लाह की नेमत और फजल के साथ लौटे और उनको कोई तकलीफ नहीं छुई। इसी तरह हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को भी जब आग में डाला जाने लगा, तो उन्होंने भी यही कलमा पढ़ा, तो अल्लाह ने आग का मिजाज ही बदल दिया। वो आग सलामती वाली ठंडी हो गई। तो किसी भी मुश्किल में ये कलमात पढ़ा करें। देखिए, आसमान में सियारे, सूरज, चांद, सितारे एक निज़ाम से चल रहे हैं। कोई किसी से टकरा नहीं रहा। तो अल्लाह ही है जो चला रहा है, वही काफ़ी है। इमाम शाफ़ी जब दुनिया से रुखसत हो रहे थे, तो उस वक़्त उन्होंने जो अशार पढ़े थे, उसका तर्जुमा ये है कि अल्लाह तू ही मेरे लिए काफ़ी है, और मैं दिल में तेरे लिए अच्छा गुमान रखता हूँ। मेरा तेरे लिए अच्छा गुमान रखना ही काफ़ी है। मुझे तेरी ही मोहब्बत हासिल है। तो फिर मुझे मुसीबतों और परेशानियों की क्या परवाह। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सूर फूंकने वाला जो फरिश्ता है, वो मुंह में सूर लिए हुए अपनी पेशानी झुकाए हुए है। अपने कान अल्लाह के हुक्म पर लगाए मुंतज़िर है कि उसको हुक्म दिया जाए तो वो सूर फूंक फूंक दे। सहाबा ने अर्ज़ किया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ऐसा हो जाए तो फिर हम क्या करें, यानी हमें क्या कहना चाहिए ऐसा वक्त आ जाए तो। कितनी बड़ी मुसीबत है ना ये। तुम उस वक्त कहना, हस्बुनल्लाहि व निअमल वकील, तवक्कलना अलल्लाह। हमारे लिए अल्लाह ही काफ़ी है। वो बेहतरीन कारसाज है, काम बनाने वाला है। हम उस पर तवक्कुल करते हैं। तो जब इतनी बड़ी मुसीबत क़यामत के दिन के लिए इन कलमात को बता दिया गया है, तो फिर और मुसीबतें तो छोटी हैं इसके आगे। तीसरा, इसके मायने हिसाब लेने वाला, तेज़ी से हिसाब लेने वाला, जल्दी हिसाब लेने वाला, और भरपूर हिसाब लेने वाला, पूरा पूरा हिसाब लेने वाला, बग़ैर किसी गलती के हिसाब लेने वाला। अल्लाह का हिसाब किताब करना इस इंसान की सोच से भी बाहर है। कभी बंदा सोचता है कि इस दिन इतने इंसान खड़े होंगे, आदम अलैहिस्सलाम से लेकर आखिरी इंसान तक, और फिर जानवरों का भी हिसाब हो रहा होगा। उस दिन बगैर सींग वाली बकरी को अगर सींग वाली बकरी ने मारा होगा, तो उसका भी हिसाब हो। तो फिर इतना हिसाब कैसे होगा। ये हमें सोच जो आती है ना, ये इसलिए कि हमें मालूम ही नहीं कि वो अल हसीब है। एक बंदे ने नमाज तो पढ़ी, लेकिन हराम खाया, रोजे तो रखे, लेकिन रिश्ते तोड़े, तो अब उसका हिसाब कैसे होगा। ये जहन्नम में जाएगा या जन्नत में। अल्लाह अल हसीब है, सबकी कैलकुलेशन करने पर कादिल है। आप दुनिया की कैलकुलेशन पर 1+1 करें तो 2 ही बनेगा, 11 नहीं बनेगा। लेकिन अल्लाह की कैलकुलेशंस ऐसी हैं कि वो 1+1 को 11 भी कर सकता है। जब हिसाब लिखता है ना, तो वो उसमें क्या चीज़ शामिल हो जाती है, उसकी रहमत। अगर किसी ने बुराई की है, तो कहा जाएगा, देखो इसकी हिस्ट्री में क्या हालात थे, क्या मजबूरी थी कि इसने ये किया। अगर नमाज कज़ा हो गई, तो ऐसे ही नहीं पढ़ी, या कोई मजबूरी रही, इसने इस वक्त कोशिश की थी, नमाज का वक्त निकल रहा है, कितना बेचैन था ये उस वक्त, मगर नहीं पढ़ सका फिर भी वक्त पर। तो ये जज्बात हमारे इस दुनिया के कंप्यूटर को कैच नहीं कर सकते, उसको सिर्फ अल हसीब ही जान सकता है। और अल्लाह अगर पकड़ने लगे ना एक एक चीज़ पर, इधर क्यों देखा, उधर क्यों देखा, ये बात मुंह से क्यों निकाली, लेकिन उसके हिसाब का अंदाज़ा ही अलग है। सूरह अल इनाम में फरमाया कि जो
ایک نیکی لے کر آیا اس کو اس کی جگہ 10 کا ثواب ملے گا، اور جو برائی لایا تو اس کی مثل ہی نہیں ملے گی۔ وہ چاہتا ہے کہ میرا بندہ میرے پاس آنے سے پہلے کھاتے کو کلیئر کر دے، معاملہ سیدھا کرے، میرے پاس نہ کچھ لے کر آئے کہ میں اس کو سزا دوں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں تمہیں عذاب دے کر کیا کروں گا؟ اگر تم شکر والے ہو اور ایمان رکھتے ہو تو میں نے کیا کرنا ہے تمہیں عذاب دے کر؟ وہ تو بہانے ڈھونڈتا ہے ہمیں معاف کرنے کے۔ وہ الحسیب ہے تو ساتھ الکریم بھی ہے، اور الرحیم بھی ہے، اور الرعوف بھی ہے۔ ذرا بندہ کوشش تو کرے، وہ معاف کرنے کے لیے پہلے سے ہی تیار ہے۔ کئی چیزوں کو وہ قیامت کے دن بھی درگزر کر دے گا۔ قیامت میں 3 طرح کے حساب ہیں۔ ایک وہ جو بغیر حساب کتاب کی جنت میں اللہ تعالیٰ داخل کر دے گا، اور یہ کتنے لوگ ہوں گے؟ اس امت کے 70,000۔ اب 70,000 تو بہت کم ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہر ایک کے ساتھ پھر 70,000، تو یہ کتنے بن گئے؟ 4.9 ملین بن گئے۔ لیکن امت تو بہت بڑی ہے، اور 4.9 ملین بہت کم ہے، لیکن پھر بھی ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہمیں ان میں شامل کر دے جو بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخل ہوں گے، اور بہت سارے بغیر حساب کتاب کے جہنم میں بھی جائیں گے، اور یہ کافر ہوں گے۔ آپ نے سنا ہوگا آسان اس حساب کتاب۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے پوچھا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہ آسان حساب کتاب کیا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا پیشی۔ کیا مطلب ہے؟ کہ اللہ تعالیٰ بلائے، اپنے سامنے کھڑا کرے، پھر وہ اعمال نامہ دیکھے تو کہے چلے جاؤ، کوئی پوچھ پڑتال نہ کرے، کوئی سوال نہ کرے۔ بعض کا حساب پردے میں ہوگا، کسی کو پتہ بھی نہیں چلے گا، یہ ایزی حساب ہے۔ تو اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں دعا سکھائی، اللہم حاسبنا حسابا یسیرا، یا اللہ ہمارا حساب آسان لینا، پوچھنا نہ ہم سے۔ کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس سے سوال کر لیا گیا وہ تو مارا گیا، یعنی جس سے پوچھ لیا کہ تم نے یہ کیوں کیا تھا، تم نے میری نافرمانی کیوں کی، کیا تم بھول گئے تھے کہ تمہارا کوئی رب ہے جو تمہیں دیکھتا ہے؟ احساس نہیں ہوا تمہیں؟ ہر چیز کا ریکارڈ ہے اس کے پاس، ایون کہ دل میں کیا کیا رکھا ہے اس کا بھی حساب ہوگا۔ ذرا برابر نیکی کی ہوگی تو اسے بھی جانتا ہے اللہ، اور ذرا برابر برائی کی ہوگی تو وہ بھی سامنے لایا جائے گا۔ سورہ نساء میں فرمایا جب تم سلام کرو تو اس سے بہتر جواب دو، یا کم از کم اتنا تو لوٹا دو۔ آگے کیا فرمایا؟ اللہ تعالیٰ ہر چیز کا حساب رکھنے والا ہے۔ تو سلام کے بعد اللہ نے یہ کیوں فرمایا؟ کیونکہ اللہ سلام کا بھی حساب رکھنے والا ہے۔ انسان ہر چیز پر کہتا ہے کہ یہ چھوٹی سی چیز ہے، پرواہ بھی نہیں کرتا، بھول جاتا ہے، لیکن جب انسان اس دن دیکھے گا اتنی چھوٹی چھوٹی چیزوں کو تو وہ حیران رہ جائے گا۔ سورہ الکہف میں آتا ہے کہ جب اعمال کی کتاب سامنے لائی جائے گی تو مجرم اس کو دیکھ کر ڈر جائیں گے، کہیں گے ہائے ہماری کم بختی، یہ کیسی کتاب ہے، اس نے نہ کسی چھوٹی چیز کو چھوڑا نہ کسی بڑی چیز کو چھوڑا ہے، گن گن کر سب رکھا ہے۔ اللہ نے کسی پر ظلم نہیں کرنا۔ اس وقت انسان اپنے حساب لینے کے لیے کافی ہوگا جب دیکھے گا کہ کتاب میں کیا کیا ہے، کہ وہ کس قابل ہے جہنم کے یا جنت کے۔ وہاں کوئی احتجاج نہیں ہوگا، اس لیے کہ انسان خود دیکھے گا کہ ہاں یہ سب میں نے کیا ہے۔ اس لیے جو عمل کتاب میں دیکھنا چاہتے ہیں اس کو آج کریں، اور جو نہیں دیکھنا چاہتے اس عمل کو آج ہی چھوڑ دیں۔ آج کتنے ہی لوگوں کی بکس بند ہو گئی ہیں، لیکن ہمارے پاس ابھی وقت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن اللہ تعالیٰ فرشتوں کو حکم دے گا کہ فلاں مسلمان ہے اس کو لایا جائے۔ پیشی کی باری جب آئے گی تو اللہ تعالیٰ فلاں بندے سے فرمائے گا اے فلاں بنت فلاں، تم اچھے مسلمان ہو، تم نے اچھے کام کیے، فرائض پورے کیے، گناہ کم کیے، تو تمہیں اپنی رحمت سے معاف کر دیتا ہوں، اور نیکیوں میں بھی بہت اجر دینے والا ہوں، بس تم ایک کام کرو۔ اب یہ بندہ بہت خوش ہوگا کہ میں تو جنت میں جانے والا ہوں، بس ایک کام ہی تو ہے جو مجھے کرنا ہے۔ وہ کہے گا میں کیا کروں؟ اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ فلاں مسلمان کے بارے میں فلاں سال فلاں دن فلاں جگہ یہ بری بری باتیں کی تھی، وہ ثابت کرو گے تو اجر دے دیا جائے گا، اور تم جنت میں چلے جانا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس نے دوسرے کے بارے میں برائی کی تھی تو اس شخص کو پوری طرح علم ہی نہیں تھا،
وہ تو بس بول پڑا، جیسے آج کل ہم بس بول ہی پڑتے ہیں کہ فلاں تو ایسا ہے ایسا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اس کو وہاں رکھا جائے گا جب تک اللہ چاہے گا اور فرمائے گا پروف کرو۔ وہ کہے گا یا اللہ مجھے معاف کر دے، میرا یہ مطلب نہیں تھا۔ اللہ کہے گا میں تو معاف کر دوں گا، باقی بھی تو میں نے معاف کیے ہیں، لیکن یہ تو نے میرے بندے کے بارے میں یہ باتیں کی تھی، مجھے اس سے بھی اتنی محبت ہے جتنی تم سے ہے، اس کو بھی میں نے پیدا کیا، تمہیں بھی، اب جو باتیں کی ہیں ثابت کرو۔ اب وہ بندہ بالکل بے بس ہو جائے گا، اللہ فرمائے گا اس کو پکڑو اور چہرے کے بل جہنم میں ڈال دو۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس کو جہنم میں پھینکا جائے گا، ایسی جہنم جس میں پانی نہیں ہوگا، پیپ اور بہتا خون ہوگا، اس کو وہاں کھڑا کیا جائے گا، اس کی دیواریں جہنم کی آگ سے بنی ہوں گی اور چھت بھی جہنم کی ہوگی، اور یہ کھڑا ہوگا، اس میں اللہ تعالیٰ کہے گا کہ میں تمہاری پکار کا تب تک جواب نہیں دوں گا جب تک تم ثابت نہ کرو گے جو بھی تم نے اپنے مسلمان بھائی یا بہن کے بارے میں کہا۔ یہ ہے الحسیب، تیرا سخت حساب کتاب ہے یہ، اگر کسی چیز میں پکڑ لیا تو بڑا سخت معاملہ ہے۔ پھر ہم تو بہت ریلیکس بیٹھے ہیں کہ کلمہ پڑھ لیا تو بس باقی کی خیر ہے۔ اللہ ہمیں ان لوگوں میں شامل کر دے جن کا اعمال نامہ ان کے دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا۔ آمین یا رب العالمین، الحمدللہ۔